بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اللہ جن پر مہربان ہوتا ہے ان کے حوصلے بڑھا دیتا ہے، برداشت بڑھا دیتا ہے، تکلیفیں کم ہو جاتی ہیں۔ آپ لمبی چوڑی باتیں نہ سوچا کرو، یہ دیکھو کہ زندگی کیسے جا رہی ہے۔ زندگی میں نیکی کر لو، دوسروں کے ساتھ رحم کرو تو آپ کے ساتھ بھی رحم ہوگا۔ لوگوں کی زندگی خوشگوار بناؤ گے تو آپ بھی خوش ہو جاؤ گے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے جاؤ گے تو بڑا نتیجہ نکلے گا۔ اللہ پاک کو مالک تسلیم کرو اور عاقبت پر بھروسہ رکھو۔ کسی صاحب یقین سے ملو، اس سے تعلق بناؤ، اپنی سنگت بناؤ اور پھر آپ چلتے جاؤ۔ شکر کر وہ نعمت محفوظ ہو جائے گی۔ دسترخوان کشادہ کر دو، رزق بڑھ جائے گا۔ سجدہ کرو، تقرب ملے گا۔ عزت کرو، عزت ملے گی۔ صدقہ دو، بلا ٹل جائے گی۔ توبہ کرو، گناہ معاف ہو جائے گا۔ جو انسان محبوب رب العالمین ہے وہ انسان صرف اور صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ یعنی جو انسان سب کائنات کے لیے مجسم رحمت ہے وہی انسان تو محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یعنی رب العالمین کو محبوب ہی وہی ذات ہے جو انسان کے لیے باعث رحمت ہے۔ عبادت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر کرو۔ جب یہ دونوں محبتیں آپ کو سمجھ آ گئیں تو پھر آپ کی عبادت کا نام شریعت ہے۔ گمراہی یہ ہے کہ حق سے زیادہ کسی چیز کو بیان کیا جائے، اور ظلم یہ ہے کہ حق سے کم بیان کیا جائے۔ اگر اللہ نے آپ کو فقیر نہیں بنایا تو فقیر مت بنو۔ جب تک وہ نہ بنائے بات نہیں بنتی۔ اپنے بنانے سے بات ہرگز نہیں بن سکتی۔ جس طرح کوئی نبی بنے تو وہ خود بنے گا تاکہ زمانے سے خراج یا تعریف وصول کرے، لیکن اس کو تعریف کی بجائے لعنت ملتی ہے۔ اسی طرح جب خود ساختہ ولی بنے گا تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا۔ تم صرف انسان بن جاؤ، یہ بڑا مقام ہے۔ اللہ کی راہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے اور ماننے والوں کا راستہ ہے۔ تو اللہ کا ملنا تو بڑا آسان ہو گیا۔ اے اللہ ہمیں ان تمام باتوں پر سختی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور روز قیامت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرما۔ آمین ثم آمین۔